مدارس میں یا عام عوام تک جو تعریف بڑھائی جا رہی ہے یا جس کو بتایا جا رہا ہے وہ محدثین کی تعریف ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص صحابی ہوتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی ہو، یعنی مجلس کی ہو، چاہے وہ مجلس اس طرح ہو کہ حضور دور بیٹھے ہوں اور وہ ہزاروں کے مجمع میں آخری کونے میں بیٹھا ہو، اور اس احاطے اور اس مجمع کے اندر وہ شامل ہو کہ جو حضور کا مجمع کہلاتا ہے، اور وہ چلا گیا ہو تو وہ بھی صحابی ہے، یعنی کہ ایسا شخص جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی مجلس کی ہو، چاہے وہ کچھ منٹوں کی کچھ لمحات کی مجلس ہو، اور حالت ایمان میں یہ ہوا ہو اور حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو ایسا شخص صحابی کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مختلف درجے ہیں، جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر 12 درجے لکھے ہیں، کچھ متکلمین اور محدثین نے 13، کچھ نے 18 درجے لکھے ہیں، کچھ نے 15 درجے لکھے ہیں، اور کچھ نے 8 درجے لکھے ہیں۔ ان تمام درجات کا فرق ہے، اور ہر سنی کو اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ درجوں میں برابر نہیں ہیں، بلکہ صحابہ میں تفاوت درجات ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں بڑا واضح اور دو ٹوک اعلان رب قدیر کی طرف سے ہو رہا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بعد میں یہ ساری نیکیاں کمائیں، ایمان لایا، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، یہ آپس میں برابر نہیں، یعنی ان کے رتبوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے ہاں سب سے ٹاپ کے اوپر جو صحابہ کرام ہیں، ان میں سب سے اوپر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر ہیں، پھر حضرت سیدنا عثمان ہیں، پھر حضرت سیدنا مولا علی ہیں، پھر یوں آگے ترتیب میں جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ پھر عشر مبشرہ کے لوگ ہیں مہاجر، چونکہ وہ مہاجرین اولین میں ہیں، پھر اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی، بیعت عقبہ ثانیہ کی، یہ مختلف درجات ہیں صحابہ کرام کے جو عقائد کی کتابوں میں جن کی ترتیب لکھی ہے۔ بہرحال جو صحابہ میں رتبہ خلفائے راشدین کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ان میں اتنا بعد ہے رتبوں میں کہ آپ یوں سمجھیں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ آسمانوں پر، اور غیر خلفائے راشدین یہ زمینوں پر، ان کا پھر بھی آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ خود جلیل القدر صحابہ کرام یوں تفاوت کرتے تھے، جیسے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے خود اس چیز کا بیان کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ خود جب ان جلیل القدر خلفائے راشدین کا ذکر کرتے تو جیسے حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی آسمانوں پر اور ان کے مقابلے میں عمار بن یاسر زمین پر۔ اب عمار بن یاسر یہ کتنے نمبر کا مسلمان مومن ہے؟ 7ویں نمبر کا یہ مومن اور مسلمان شخص ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ حضور نے فرمایا باقیوں کا ایمان دلوں میں ہوتا ہے، عمار بن یاسر کا ایمان اس کے رگ ریشے میں اترا ہوا ہے۔ اور یہ بدری صحابی بھی ہیں، بیعت رضوان والوں میں بھی ہیں، یعنی ان کو بہت زیادہ شانیں حاصل ہیں۔ تو اب مقابلہ کس کس کا کروایا؟ عمار کا اور مولا علی کا، اور فرق کتنا ہے؟ آسمان اور زمین۔ تو اب آپ بتا دیئے، سوچئے کہ باقی اگر حضرت ابو بکر کا مقابلہ کروائیں گے، حضرت عمر کا کروائیں گے، دیگر کا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اور یہ مقابلہ خدا کے لیے یہ عقائد کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ عقلیات میں نہیں ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہمارے لیے قرآن و سنت نے طے کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اب اگر یہ ہو جی کہ اس طرح کسی کی شان بیان کریں کہ فلاں افضل ہے، فلاں اس سے افضل نہیں ہے، نیچے، تو کئی لوگوں کے ذہن میں آتے ہو جی یہ تو دوسرے کی توہین ہے۔ اچھا اگر اس طرح توہین ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ نبیوں کا سردار کون ہے؟
رسول اللہ سردار ہے. اچھا جی پھر حضور کے بعد درجہ کس نبی کا ہے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اچھا جی اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ تو بھائی کیا پھر یہ باقیوں کو جن پر آپ رسول اللہ کو فضیلت دے رہے ہو کیا پھر باقیوں کی توہین ہو جائے گی؟ تو یہ ہم عقیدے کے معاملے میں قرآن و سنت کے پابند ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن نے کہا ہے کہ یہ رسول بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہوئی ہے. تو اب قرآن نے جب کہہ دیا ہے اور حدیث نے تشریح کی، رسول اللہ نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخر، میں تمام نبیوں اور رسولوں کا امام ہوں. وہ دوسری کا فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اب یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو ہم اسی طرح سے عقیدہ رکھنے کے پابند ہیں. اب ہم آتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام کے درجے قرآن نے بیان کیے اور دو کیٹیگریاں بیان کی، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے آپس میں برابر نہیں ہیں. لیکن سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 نے ایک خاص مسئلہ بیان کیا، یہ ہے درجوں کا معاملہ. اب ہے اگلا معاملہ کہ انجام کار کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے ان کا کیا ہے؟ تو مالک ارض و سما فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى. یہ جتنے بھی فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، یہ جتنے بھی میرے محبوب کے صحابہ ہیں، ان سب کے ساتھ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. کچھ نے ترجمہ کیا بھلائی کا وعدہ کیا ہے، کچھ نے ترجمہ کیا خیر کثیر کا وعدہ کیا ہے، کچھ نے ترجمہ کیا کہ جنت کا وعدہ کیا ہے. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ امام قتادہ، مجاہد اور امام ابو المنصور ماتریدی، امام ابو اللیث سمرقندی، علامہ واحدی، یہ مفسرین اور متکلمین کے میں نے نام لیے، یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر الحسنہ سے مراد جنت ہے. تو اب معنی کیا بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے صحابہ ہوں یا پچھلے صحابہ ہوں، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، ہیں سارے جنتی ہیں.